الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر لوگ اس سے پلٹ جائیں، منہ موڑ لیں، تو اس حقیقت کو جان لو کہ اللہ ایسے انکاریوں سے محبت نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے بڑھ سکتی ہے، اس میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. جبکہ اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ کا ہمارے ذمہ حق ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حقوق کے بارے میں قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے کہ حق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے. تو آپ سے محبت یہ ہمارے ذمے آپ کا حق ہے، اور یہ ایمان کا لازمی تقاضا بھی ہے. ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایمان ہے، ورنہ ایمان ہی نہیں ہے. تو پھر ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھیں کہ آپ کے ساتھ محبت میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے. اس کے دو تین موٹے موٹے اسباب ہیں، اگر وہ اپنائے ان سے محبت میں اضافہ ہوگا. ان میں سے پہلا اور اہم ترین سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ذاتیہ جو ہے، آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات سے متعلق معلومات، جسے ہم سیرت نبویہ کہتے ہیں، اس پر غور کرنے اور اس کا مطالعہ کرنے سے آپ کی محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شخصیت سے، اپنی طرز زندگی سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے تمام تر معاملات سے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر بڑے ہی گہرے اور اچھے اثرات ڈالے ہیں. بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے بڑھ کر میں بات کروں تو انسانوں کے جتنے طبقے ہیں، معاشرتی طبقے، لوگ شروع سے ایک طبقاتی نظام چلا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ہر طبقے کو اپنی زندگی سے، اپنی شخصیت سے متاثر کیا ہے اور ان پر بڑے گہرے اثرات ڈالے ہیں آپ نے.
ظاہر ہے کہ ان خطبات جمعہ کی مختصر نشستوں میں ساری کی ساری سیرت تو بیان نہیں ہو سکتی. ایک دعوت ہی دی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمیں بھی خوب سے خوب تر کرنا چاہیے اور مسلسل کرنا چاہیے. عام حالات کے اندر بھی ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت نبویہ کی کتابیں پڑھیں, اور اس سے پہلے بھی متعدد بار اس کی دعوت آپ کو دی گئی ہے کہ سیرت کی کتابیں خرید کر ان کا مطالعہ ہونا چاہیے. یہ ایک عمومی دعوت ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں آپ. تو اس سیرت نے, میں نے جیسے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے انسانوں کی زندگیوں پر بڑے گہرے اثرات ڈالے تھے, اور لوگوں کو اس حد تک اپنی سیرت سے, اپنی محبت سے, اپنے کردار سے متاثر کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں ہی لوگ آپ کو اپنی زندگی کی قیمتی سے قیمتی چیز سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے. صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں نا ہم کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے, قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, قربانیوں کے لیے آپ کے سامنے اپنے کئی چیزیں پیش کر دیتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کوئی ذاتی عمل تھا, یک طرفہ؟ نہیں, ایسی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی زندگی پر اپنی زندگی سے, اپنے معمولات سے اور اپنی تربیت سے ایسے گہرے اثرات چھوڑے تھے کہ صحابہ کرام آپ کی کسی ایک بات پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے. سیرت سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی, اس کے کردار, اس کے اعمال و افعال, اس کا رہن سہن, اس کے شب و روز, سب کچھ صحابہ کرام پر اس نے بڑے گہرے اثرات ڈالے تھے. میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کی جو یاد تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کو یاد کرتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یذکر اللہ فی کل احیانہ, اللہ تعالیٰ کو آپ ہر لمحے یاد کرتے تھے. مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ لاہور کی کسی ایک بڑی لائبریری میں بیٹھ کر کوئی تحقیق و تالیف کا کام کرتے تھے. تو وہاں ایک دفعہ کوئی بلاد مغرب سے کوئی ایک غیر مسلم شخص کو اپنی ریسرچ کے لیے لاہور کی لائبریریوں میں آیا. تو اس لائبریری میں گیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک مسلمانوں کے بہت بڑے رائٹر ہیں, اسکالر ہیں, دانشور ہیں, وہ یہاں بیٹھ کے وہ بھی اپنا ریسرچ کا کام کرتے ہیں. تو اس نے اشتیاق ظاہر کیا لائبریری کے عملے کے سامنے کہ مجھے بھی ان سے ملوائیے. وہ آدمی مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ کے پاس پہنچ گیا. تو گفتگو کے دوران اس نے یہ بات سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے نبی کی زندگی کا کوئی انوکھا پہلو بتائیے جو بہت ہی متاثر کن ہو. اب ایک غیر مسلم کا یہ سوال جو ایک ریسرچ کے تحقیق کے نقطہ نظر سے یہاں ہمارے پاس آیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے, اس میں سے اس کے سوال پر کون سا واقعہ ایسا پیش کیا جا سکتا تھا جو اس کو واقعی متاثر کرے. مولانا حنیف ندوی نے یہ بات کہی کہ مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو بہت ہی زیادہ متاثر کرتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو, اپنے خالق کو ایک ایسے موقع پر بھی یاد رکھا جس موقع پر کبھی کسی انسان کو اپنا رب یاد آ نہیں سکتا. وہ اپنی حیوانی جذبات کی تسکین کے لیے تیار ہوتا ہے جب اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں جاتا ہے, اس کی طرف اشارہ تھا.
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی اپنے رب کو یاد رکھا ہے، جبکہ انسان ایک حیوانی جبلت کے تحت بے قابو ہوا ہوتا ہے تو رب کس کو یاد آتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی اپنے رب کو یاد رکھا اور اس کے لیے ایک بڑی شاندار دعا بتائی کہ جو اپنی بیوی سے خلوت کے موقع پر وہ دعا پڑھ لے، اگر اللہ نے اولاد اس کے مقدر کی ہوگی تو اللہ اس اولاد کو شیطان کے شر سے بچا لے گا۔ اللہ کو یاد کرتے، یعنی ذکر اللہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی یاد الہی سے خالی نہیں رکھا، کوئی لمحہ۔ اور یہ جو بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا ہے، غفرانک، جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں قضاء حاجت سے فراغت کے بعد تو اس کی دعا ہے غفرانک۔ غفرانک کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ بخشش تو کسی گناہ پر مانگی جاتی ہے نا، معافی، کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے جب کوئی گناہ ہو۔ تو گناہ کیا ہوا ہے؟ بیت الخلاء سے قضاء حاجت سے فراغت کے بعد نکلنا یہ کوئی گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا یہ موقع ہے، اس لیے آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ جو چند لمحے بھی میری زبان تیرے ذکر سے اور تیری یاد سے غافل رہی ہے، میں اس قصور اور کوتاہی کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ان اتنے لمحہ، اتنی دیر کے لیے بھی جو زبان اللہ کے ذکر سے چپ رہی ہے، خاموش رہی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ یہ ہے ذکر اللہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے ذکر اللہ آپ کا ذاتی فعل تھا، لیکن آپ کی شخصیت نے جو لوگوں پر اثرات ڈالے اس حوالے سے آپ دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ 1 مہینے کے لیے قسم اٹھا لی، اپنے تمام جو آپ کے گھر تھے، بیویاں تھیں، ان سے علیحدگی کی قسم اٹھا دی کہ 1 مہینہ میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ ہماری اسلامی اصطلاح میں اس طرح کی قسم کو ایلا کہتے ہیں، ایلا کر دینا۔ آدمی قسم اٹھا دے کہ میں اتنی دیر کے لیے اپنی بیوی سے بالکل علیحدہ رہوں گا، کوئی ناراضگی ہوگی کسی بات پر۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ایلا لوگ کرتے تھے، قسم اٹھا دیتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ جو ایلا والا عمل تھا کہ قسم اٹھا کر کہنا کہ میں اتنی دیر کے لیے بیوی سے ناراض ہوں، علیحدہ رہوں گا، اس کو زمانہ جاہلیت میں طلاق سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی طلاق ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے۔ اور یہ ایلا کا مسئلہ سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں بیان بھی ہوا ہے۔ مولانا قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی کتاب رحمت للعالمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، اس باب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی خصوصیات اور عورتوں پر صنف نازک پر جو اسلام کے احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایلا کو طلاق شمار نہیں کیا، کہ جو ایلا کرنا ہے، قسم اٹھا کر اپنی بیوی کو کہنا کہ میں اس کے پاس 1 مہینے یا 10 دن یا 20 دن نہیں آؤں گا، یہ طلاق نہیں ہے۔ یہ احسان ہے عورت کے اوپر کہ اس کو طلاق نہیں کہا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ 7 سال 2 سال ایلا کرتے تھے، قسم اٹھائی گیا، وہ بیچاری میکے جا کے بیٹھی ہوئی ہے 2 سال، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے۔ او بھائی میاں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کوئی بھیڑ بکری ہے کہ تم نے اس کو اس کے میکے پہ جا کے بٹھایا ہوا ہے؟ نہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ 2 سال بیٹھی گیا تو بیٹھی ہے، ایلا کیا ہوا ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے بھی پابندی لگائی کہ اگر کوئی آدمی ایلا کرنا چاہتا ہے یا وہ کر بیٹھتا ہے، تربص 4 اشہر، 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا۔ یہ بھی عورت پر احسان ہے، 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا۔ 4 مہینے کے بعد دیکھیں اگر تو انسانوں کی طرح اس کو بسانا ہے تو پھر وہ اس کو اپنے گھر لائے، ورنہ طلاق دے کے فارغ کر دے۔
یہ کوئی بیکار کی چیز نہیں ہے کہ تم 7 سال 2 سال اس کو یوں چولی پر لٹکا کے رکھو. یہ بھی اسلام کا احسان ہے عورت کے اوپر. تو یہ ضمن بات آ گئی. ایلا کے 2 مسئلے میں نے آپ کو بتا دیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایلا کیا 1 مہینے کے لیے. مسجد میں علیحدہ ایک جگہ اپنے رہنے سہنے کے لیے بنا لیا آپ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, اپنے کاروباری جو ان کا شراکت دار تھا صحابی, انصاری صحابی, اس کے ذریعے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو سب کو طلاق دے دی ہے. اس نے یہ کہہ دیا. وہ آئے مسجد نبی میں پہنچے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان تھے, باہر بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے بلال سے عرض کرتے ہیں کہ بلال مجھے پیغام دو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے, آپ کو اندر آنے کے بارے میں اجازت نہیں دی. وہ بیٹھے رہے. پھر دوبارہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے پھر جا کے پیغام دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر تیسری بار مزید انتظار کے بعد پیغام بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھیج دو عمر کو اندر. عمر چلے گئے. سب سے پہلی بات ملاقات کے بعد جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی, وہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے پاس اپنی بیٹی کے معاملے میں کوئی بات کرنے نہیں آیا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ایک حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی, حفصہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں اپنی بیٹی کا معاملہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے نہیں آیا. اللہ کی قسم, اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی کو اپنے عقد میں رکھیں, اگر وہ آپ اور پشیمانی کا پریشانی کا باعث ہے تو آپ اپنے عقد اور حرم سے اس کو فارغ کر دیں, عمر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں اپنی بیٹی کا معاملہ ڈسکس کرنے نہیں آیا. مجھے اب ذرا غور کریں اس معاملے کو معمولی سا اور سطحی سا معاملہ نہ لیں. بیٹی کا گھر اگر اجڑ رہا ہو تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے بتائیے ذرا. جو سنجیدہ ماں باپ ہیں, سمجھدار, وہ بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی ایک دفعہ تمہیں میں نے اپنے گھر سے دروازے سے رخصت کر دیا ہے تو اس کا گھر بسائے رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے. ہمارے یہاں کی پرانی روایت یہی چل رہی ہے نا. یہ سیانے اور سمجھدار لوگ اس لیے کہتے تھے کہ اپنے گھر میں گزارا کر لے, ہر قسم کے حالات میں وہ گزارا کرے, حالات کا مقابلہ کرے, حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لے کہ ادھر ہی رہنا ہے. اور ایسی بیٹیوں کو لوگ ان پر آفرین کرتے ہیں کہ دیکھو انہیں اپنے باپ کو کسی معاملے میں کبھی پریشان نہیں کیا. تو اگر بیٹی کا گھر اجڑ رہا ہو اور وہ آ کے دوبارہ باپ کے دروازے پر بیٹھ جائے, اس دکھ کو اس باپ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لوگ آج کے حالات میں جائز ہو ناجائز ہو بیٹیوں کی جنگ لڑتے ہیں, جائز ہو ناجائز جنگ لڑتے ہیں بیٹیوں کی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی بیٹی کا معاملہ آپ سے ذکر کرنے نہیں آیا کہ اس کیا پریشانی, اگر وہ آپ کو پریشان کرتی ہے تو اللہ کی قسم آپ اسے ابھی فارغ کر دیں, عمر کے ماتھے پر کوئی شکن تک نہیں پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کھلی جو آفر اور پیشکش کر دی تھی, جسے وہ کہتے بلینک چیک کی صورت کر دینا, یہ کر دیا. کیوں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ذاتی معاملہ یا ذاتی طرف سے ایسی بات نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نے, آپ کی سیرت نے حضرت عمر کو اتنا متاثر کر دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیٹی کی محبت کو قربان کر سکتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ مبنی بر حق ہوگا, اس میں غلطی کی 1% بھی گنجائش نہیں ہوگی. یہ حضرت عمر کا ذاتی کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے بڑی محبت کا اظہار کرتے. بات بہت بڑی ہے, لیکن اس کے پیچھے محرک کیا تھا؟
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نے انہیں اتنا متاثر کیا تھا، اور ان کی زندگی پر نبی علیہ السلام کی محبت کا اتنا گہرا اثر تھا کہ آپ کی محبت کے جواب میں وہ یہ قربانی دینا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے تھے۔ کون کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ بیٹی نا حق بھی ہو نہ پھر بھی لوگ باپ اس کی جنگ لڑتے ہیں، پھر بھی اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سٹینڈ کر جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی شخصیت ہے، اس نے انسانی ہر طبقے کو متاثر کیا تھا۔ یہ تو عمر فاروق تھے نا رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر کا معاملہ اس سے بھی اونچا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا تو ایک ایسا موقع آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں حیران تھی کہ آپ ناراض کیوں رہتے ہیں، تو اگر آپ مجھ سے نالا ہیں اور صورتحال ایسی ہی رہنی ہے تو پھر مجھے اجازت دے دیں میں اپنے امی ابو کے گھر چلی جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں عائشہ چلی جاؤ۔ 50 دن تک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میکے جا کے بیٹھی رہی ہیں۔ کیا جرأت ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول ہماری بیٹی کا قصور کیا ہے؟ اس واقعے کو سطحی نظر سے پڑھ جائیں تو ہم واقعے کے اوپر سے گزر جائیں گے، واقعہ ہمارے اوپر سے گزر جائے گا، لیکن اس کی گہرائی میں اتریے کہ کیا بات تھی کہ ابو بکر اور ان کی بیوی حضرت عائشہ کی ماں وہ زبان تک نہیں کھول سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو محبت دی تھی، آپ نے اپنا ان کے سامنے جو کردار پیش کیا تھا، اس کردار نے انہیں کسی قسم کی بات کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخصیت ایسی ہے، ان کی طرف سے کبھی کوئی عمل بھی ذاتی طور پر صادر نہیں ہوتا، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ سیرت نبویہ ایسی زبردست چیز ہے جو انسانوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ دو شخص وہ میں نے ذکر کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی تھے۔ وہ واقعہ بھی تو آپ کو یاد ہے نا، جنگ احد کے موقع پر جب آپ تیاری کر رہے تھے تو ایک صحابیہ نے آ کے اپنا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جنگ میں کوئی چیز پیش کرنے کے لیے میرے پاس نہیں تھی سوائے اس میرے دودھ پیتے بچے کے۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی اس بیٹے کو ہم سنبھالیں گے یا جنگ کریں گے وہاں؟ وہ کیا کہتی ہے آپ کو یاد ہوگا؟ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ غرض ہے کہ جنگ جہاد میں بڑے بڑے خطرناک مواقع آتے ہیں، آپ میرے بیٹے کو بطور ڈھال استعمال کر لیجئے گا، میرا بیٹا شہید ہو جائے گا تو میں شہید کی ماں بن جاؤں گی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ سلامت رہیں گے اور آپ واپس گھر آ جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ قربانی بھی اس بی بی کی ذاتی اپنی طرف سے، یہ یک طرفہ کاروائی نہیں تھی، یہ یک طرفہ معاملہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ پر اپنا آپ جس طریقے سے نچھاور کیا تھا، صحابہ کرام اس محبت کے سحر میں اس طریقے سے گرفتار تھے کہ ان قربانیوں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت نے متاثر کیا تھا ان کو۔ اور پھر اسی جنگ کے اندر وہ واقعہ بھی آپ یاد کریں جب مدینے میں خبر اڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور ایک بوڑھی انتہائی دوری کمر والی صحابیہ اٹھتی ہے، اپنی کمر پر وہ ایک کمر کپڑا ایک پٹکا باندھتی ہے اور میدان احد کا رخ کرتی ہے کہ میں خود جا کے معلوم کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ تمہارا خاوند شہید ہو گیا ہے، کہنے لگی مجھے اللہ کے رسول کا بتاؤ۔ اس کو بتایا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول کا بتاؤ تم۔ اسے کہا گیا کہ تمہارا بھائی شہید ہوا ہے، کہنے لگی پہلے مجھے اللہ کے رسول کی بات بتاؤ تم۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، جب آپ کے چہرہ پر انوار پر اس کی نظریں پڑی تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ زندہ ہیں تو سارے کے سارے زندگی کے غم دور ہو گئے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پھر میں عرض کروں، یہ بات میں دہرا رہا ہوں بار بار تاکہ میرے اور آپ کے
جہاں خانہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کوئی صحابہ کرام کا، ہم جب صحابہ کرام کے پہلو سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑے بڑے واقعات ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے پہلو سے اس اینگل سے دیکھیں گے تو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام سے محبت تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا، اس کا ثمر تھا کہ صحابہ کرام بھی اپنا آپ نشاور کر رہے تھے۔ آپ نے غلاموں کو بڑا متاثر کیا، غلاموں کو متاثر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ۔ اور یہ تو میں نے 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں ان افراد کے جو صحابہ تھے، صحابیات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ جو قرآن مجید نے سورہ الکہف کے شروع میں ایک آیت اللہ نے فرمائی ہے، یہود کے کہنے پر مکے والوں نے 4 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ یہودیوں نے بتایا تھا کہ ان 4 سوالوں کا جواب پیغمبر کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اگر ان کے صحیح جواب مل جائیں تو تم سمجھ لینا کہ باقی اللہ کا نبی ہے۔ 4 سوال کیا تھے؟ ایک روح، کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کا قصہ کیا تھا، موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، اور ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ 4 سوال تھے۔ مکہ والوں نے کہا جی اگر ان 4 سوالوں کے ہمیں جواب مل جائیں تو ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ وحی آئی، رسول اللہ علیہ وسلم نے 4 سوالوں کے جواب ان کو سنا دیے وحی کے ساتھ، لیکن پھر مکر گئے، مان نہ لائے۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بڑے خوش تھے، آپ کو بڑی امید تھی کہ اب ایک بڑی معقول بات انہوں نے کی ہے مطالبات میں۔ پہلے بڑے عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرتے تھے کہ آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر آؤ، ایک باغ ہونا چاہیے، سونے کا محل ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ مطالبے کچھ معقول ہیں۔ جب ان سوالوں کا جواب ملے گا تو یہ ایمان لائیں گے، لیکن وہ ایمان لانے سے پھر مکر گئے۔ اس انکار نے اور اس موقع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر ڈالا، سخت پریشان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کہف کی آیت نازل فرمائی، اے پیغمبر فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر ہماری اس بات پر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو افسوس میں ڈال کر کیا ہلاکت میں ڈال دو گے اپنے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی کیفیت اللہ جانتا تھا، اور اسی قلبی کیفیت کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کا آپ کو کتنا قلق تھا، کتنا افسوس تھا، کتنی پریشانی تھی، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا بڑا آسان ہے کہ جو شخصیت بیگانوں کا اتنا دکھ رکھتی تھی، ان کے لیے اتنی پریشان رہنے والی شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ اس پیغمبر کو مطالعے سے ہی محبت رسول کا بیج بویا جائے گا اور وہ انشاءاللہ پروان چڑھے گا، اور وہ محبت رسول کا جو بیج بویا جائے گا وہ ایک بہت شجر سایہ دار بن کر سامنے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافے کے لیے پہلا ایک مشورہ، پہلی تجویز جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ مطالعہ سیرت ہے۔ سیرت کی کتابیں ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر بتاتا ہوں، رحمت للعالمین کا بھی میں نے حوالہ دیا آپ کو، سیرت کی کتاب ہے، علامہ شبلی لومانی اور سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی مشترکہ کتاب سیرت النبی ہے، 7 جلدوں پر مشتمل۔ الرحیق المختوم ہے مولانا صفی الرحمان مبارک رحمہ اللہ کی، آئین ہے جمال نبوت ہے، چھوٹی کتاب ہے، بچوں کے لیے مہر نبوت ہے، قاضی سلیمان صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تجلیات نبوت ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے، اس طرح اور کئی کتابیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی کتابیں ہیں، بہت سارے اہل علم نے بڑا بڑا کام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر۔ سیرت کی کتابیں پڑھیے،
اور اس سیرت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی ایک تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے. مطالعہ سیرت محبت رسول میں اضافے کا باعث بنے گا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم اترے نہیں آج تک. دیکھیے دنیا کے اندر ایک کس کی امت؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں. آج ہماری دنیا کے اندر جو وجہ تعارف ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کم احسان ہے کہ آپ نے لوگوں سے پتھر کھا کھا کے، لوگوں کے طعنے سہ سہ کے، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کر کے، ان کے اخلاقی حربے، ان کے معاشی بائیکاٹ اور نہ جانے کن کن اذیتوں سے گزر کر بھی اللہ کا دین اپنی امت تک پہنچایا ہے. ایک اکیلے، اور دیکھیے یاد رکھیے یہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص کی وجہ ہے اور اس کی برکت ہے کہ آج دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام کی روشنی پہنچی ہوئی ہے. آپ نے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے نہ دن کا آرام سامنے رکھا، نہ رات کی نیند کو دیکھا، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، نہ سفر دیکھا نہ حضر دیکھا، نہ بیماری دیکھی نہ صحت دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا ہر لمحہ جو اتنا قیمتی تھا کہ سارے جہانوں کی دولتیں خرچ کر کے بھی آپ کی زندگی کے ایک لمحے کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی تھی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں، اس کی دعوت دینے کے اندر خرچ کر دیے. اپنی جان خطروں میں ڈال ڈال کے امت کے خطرات دور کرتے رہے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیتے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے. اور اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. کیسے پیغمبر؟ تمہاری مشکل اس پیغمبر کو گوارا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری بلائی کے انتہائی چاہنے والے اور ایمان والوں کے لیے رأفت و رحمت کا مرقع بننے والے. ایمان والوں کے لیے رحمت. اور جو پیغمبر بیگانوں کے لیے ابر رحمت بن کر برستا تھا، اس پیغمبر کی رحمت اپنوں کے لیے کس انتہا کو پہنچی ہوگی. تو انسان محبت کس سے کرتا ہے؟ جس کے احسانات ہوں، جو انسان کو فوائد پہنچائے، جو انسان کو تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں سے بچائے، اس سے محبت کرتا ہے. اور اس کائنات کے اندر امت مسلمہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو امت سے تکلیفیں دور کرنے والا ہو. اس کی تفسیر اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ آپ نے امت پر، ہمارے اوپر اللہ کے نبی کے کیا کیا احسانات ہیں اور کن کن مشکلوں سے آپ نے ہمیں بچانے کے لیے محنت اور کوشش کی ہے، اللہ کی توفیق سے یہ آئندہ خطبے کے اندر بیان کریں گے. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان سے محبت کرنے میں ہمارے سینے کھل جائیں. اور اس کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہمارے سینے کھول دے. آج اس عظیم کام سے ہم محروم نظر آتے ہیں، اے اللہ میں اس محرومی سے بچا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.